یزید بن ہوشب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جری راہب اگر فقیہ ہوتا تو اسے یہ ضرور معلوم ہوتا کہ ماں کے بلانے پر لبیک کہنا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے افضل ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص سے جری راہب کا قصہ سنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا اور اپنے گرجا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا۔ ایک دن نماز میں تھا کہ اس کی والدہ آئی اور یا جریح کہہ کر اسے آواز دی۔ یہ نماز میں تھا، جواب نہ دیا۔ وہ ناراض ہو کر کہنے لگی، اللہ کرے تجھے زانی عورتوں سے پالا پڑے۔ اسی آبادی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ کسی ضرورت کے لیے باہر نکلی۔ ایک چرواہے نے اسے پکڑ لیا اور جریح کے گرجا کے قریب ہی کہیں اس سے بدکاری کر لی۔ عورت کو حمل ٹھہر گیا۔ بستی والوں کے ہاں زنا کا معاملہ بڑا سنگین سمجھا جاتا تھا۔ اس عورت کا قصہ بھی چلتے چلتے عام ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے بچہ جنا تو بادشاہ کو یہ خبر پہنچی کہ فلاں عورت نے زنا کا بچہ جنم دیا ہے۔ اس نے عورت کو بلا کر پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جریح راہب کا ہے، اس نے میرے ساتھ زنا کیا تھا۔ بادشاہ نے راہب کی طرف سپاہی بھیجے۔ وہ نماز میں تھا، سپاہیوں نے آواز دی مگر اس نے جواب نہ دیا۔ آخر کار وہ کدھالے لے آئے اور اس کا گرجا مسمار کر دیا اور خود اس کو گلے میں رسی ڈال کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کہنے لگا، عابد بن کر لوگوں کی عزتیں لوٹتا ہے اور حرام کاری کا مشغلہ رکھتا ہے۔ راہب حیران ہو کر بولا، میں نے کیا کیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ تو نے فلاں عورت سے زنا کیا ہے۔ راہب نے کہا، بالکل غلط، میں نے نہیں کیا۔ لوگوں نے اس کا سچ نہ مانا۔ اس نے قسم کھائی مگر لوگوں نے پھر بھی اس کا اعتبار نہ کیا۔ یہ کہنے لگا، مجھے اپنی والدہ کے پاس لے چلو۔ وہ اسے اس کی والدہ کے پاس لے آئے۔ راہب کہنے لگا، اماں، تو نے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بد دعا کی تھی جو مقبول ہوئی، اب یہ بھی دعا کر تاکہ اللہ تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے اس آفت کو مجھ سے ٹال دے۔ ماں نے دعا مانگتے ہوئے کہا، اے اللہ، اگر واقعی ہی جری کو میری دعا کی وجہ سے یہ گرفت ہوئی ہے تو اسے اب نجات عطا کر۔ اس کے بعد جریح بادشاہ کے پاس واپس آ کر کہنے لگا، وہ عورت کہاں ہے اور بچہ کہاں ہے؟ لوگ عورت اور بچے کو لے آئے۔ اب بھی عورت نے لوگوں کے پوچھنے پر یہی کہا کہ یہ جریح ہی کا کام ہے۔ جریح نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس ذات برحق کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول کر بتایا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سن کر عورت نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ واقعی راہب سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں اور میرے ساتھ یہ کام چرواہے نے کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بچہ ابھی اس عورت کے پیٹ میں ہی تھا۔ راہب نے عورت سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ قصہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگی، تیرے درخت کے نیچے، یہ درخت گرجے کے پاس ہی تھا۔ راہب نے کہا، مجھے اس درخت کے پاس لے چلو۔ یہاں آ کر اس نے درخت سے مخاطب ہو کر کہا، اے درخت، میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، اس عورت کے ساتھ کس نے زنا کیا؟ درخت کی ایک شاخ نے جواب دیا، بھیڑوں کے چرواہے نے۔ پھر اس نے عورت کے پیٹ پر انگلی رکھی اور کہا، بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچے نے ماں کے پیٹ سے آواز دی، میرا باپ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ جریح
راہب سے معذرت چاہی اور کہنے لگا اجازت ہو تو میں تیرا گرجا سونے کا بنا دوں۔ راہب نے انکار کیا تو کہنے لگا چاندی کا بنا دیتا ہوں۔ جریح نے کہا بس مٹی کا ہی بنا دیا جائے جیسا کہ پہلے بنا ہوا تھا۔ چنانچہ